تبلیغی اکابرین کے اصلی چہرے کے موضوع پر اس سلسلے کا تیسرا حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پچھلے حصوں میں میں نے آپ کو مولانا احسان الحق جو رائیونڈ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، مولانا طارق جمیل اور ان کے ساتھی جنید جمشید، ان کے کرپشن سے میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ انہوں نے کس طرح اس مبارک محنت سے، یعنی تبلیغ کی محنت کو تبلیغ والے مبارک محنت کہا کرتے ہیں، تو اس مبارک محنت سے کس طرح انہوں نے منحوس دنیا کمائی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ تبلیغی جماعت 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور تینوں آپس میں مشترکان ہیں، ایک دوسری کی مسجدوں میں نہیں جاتے اور ایک دوسرے کو مسجدوں سے دھکے دے دے کر بگاتے ہیں۔ جس طرح شروع میں بریلوی اور شیعہ، خصوصاً بریلوی لوگ، وہ تبلیغی جماعت کو اپنی مسجدوں سے نکالتے تھے، اسی طرح اب تبلیغ والے جب 2 یا 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تو ایک دھڑے کی جو جماعت ہیں وہ دوسرے دھڑے کی جماعت یا مرکز میں نہیں جا سکتی، اگر جائے تو انہیں مار مار کے اور دھکے دے دے کر بگاتے ہیں۔ یہ نوبت کیوں پیش آئی؟ تو اس میں بھی، یعنی اس کی پیچھے بھی مولانا احسان الحق اور پاکستانی علماء کا ہاتھ ہے۔ مولانا احسان الحق کے والد صاحب چونکہ تبلیغی جماعت کے امیر گزرے تھے، تو وہ اسی نسبت سے تبلیغی جماعت پر اپنا حق جتاتے ہیں کہ وہی تبلیغی جماعت میری ہی ہو، اور جس طرح ساری جماعتوں کے اکابرین اپنی جماعتوں کو، اپنی مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح مولانا احسان الحق صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری جو جماعت ہے، یعنی تبلیغی جماعت، یہ بھی میری دنیا کا ایک سبب بن جائے کہ اس سے میں بھی دنیا کما سکوں۔ تو میرے بھائیوں، ان کے والد صاحب کے بعد مولانا ظاہر شاہ صاحب امیر بنے تھے، اور پھر ان کے بعد حاجی عبدالوہاب صاحب پاکستان کے امیر بنے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب وہ انسان تھے جنہوں نے مولانا الیاس یعنی تبلیغی جماعت کے بانی کی زندگی میں عمر بھر کی تشکیل کروائی تھی، اور سب کچھ چھوڑ دیا، آ کے رائیونڈ میں آباد ہو گئے۔ اتنی قربانی حاجی عبدالوہاب صاحب نے دی، اور انہی قربانیوں کی برکت سے حاجی عبدالوہاب صاحب پوری دنیا کے تبلیغ والوں پر، یعنی تبلیغ والوں کے دلوں پر وہ راج کیا کرتے تھے، اور اسی بات سے مولانا احسان صاحب کو جیلسی تھی، کیونکہ حاجی عبدالوہاب صاحب ان کے راستے میں سب سے بڑے رکاوٹ تھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب تبلیغی محنت سے انتہائی مخلص تھے، اور وہ تبلیغی محنت کو دنیا کے کمائی کے لیے، دنیا کی کمائی یا دنیا کے حصول کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے تو اپنی دنیا ترک کر دی تھی، تو وہ کیسے دوسروں کو تبلیغی محنت دنیا کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اور یہاں پر رائیونڈ مرکز میں مولانا احسان الحق صاحب اور ان کے چاہنے والے وہ اسی چکر میں تھے کہ بھائی رائیونڈ مرکز کتنی بڑی جاگیر ہے اس کے پاس، اور جہاں اجتماع ہوا کرتا ہے سالانہ کتنی زمینیں ہیں، اسی طرح پورے پاکستان میں اور پورے پنجاب میں جتنے بھی مراکز ہیں، بڑی زمینیں ہیں، بڑی جائیدادیں ہیں، اور ان سب پر مولانا احسان الحق صاحب کی نظر ہے، اور حاجی عبدالوہاب صاحب اس کے خلاف تھے۔ تو اسی وجہ سے مولانا احسان الحق صاحب نے کیا کیا کہ مولانا سعد جو مولانا الیاس کے پڑ پوتے ہیں اور نظام الدین کے ذمہ واروں میں سے تھے، اور جو شورا بچی تھی، عالمی شورا جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے رکن بھی تھے، اور زیادہ تر فیصلے وہی کرتے تھے پوری دنیا کے۔ تو کیا ہوا، حاجی عبدالوہاب صاحب مولانا سعد صاحب کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑی عزت اور بڑا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے
حاجی عبدالوہاب صاحب جب امیر تھے اور مولانا سعد صاحب، ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اعتماد دلایا مولانا سعد صاحب کو کہ بھائی ہم لوگ آپ ہی کے چاہنے والے ہیں اور آپ ہی کے حمایتی ہیں، اور حاجی عبدالوہاب صاحب یہ خطرناک ہے آپ کے لیے۔ جب انہوں نے مولانا سعد کی حمایت حاصل کی، اور یہاں پر حاجی عبدالوہاب صاحب کا پورا جو دھڑا تھا، یعنی ان کے چاہنے والے تھے رائے پہ، جو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ قابض تھے، تو اب ان کو رائے سے کیسے بگائیں گے؟ تو انہوں نے، چونکہ ان کا اختلاف تو شروع ہوا تھا تقریباً 2000 سے، اور پھر چلتے چلتے آخر میں مولانا سعد صاحب بیچ میں آ گئے، اور انہوں نے رائے مرکز کو مولانا احسان اور ان کے چاہنے والے علماء کے سپرد کر دیا، اور یہ کہا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب آپ کے سپرد ہیں اور آپ ہی ان پر نظر رکھیں۔ تو ان یعنی رائے کے جو قابضین علماء ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ کیسے حاجی عبدالوہاب صاحب کے چاہنے والوں کو کیسے بگا سکیں گے، کیونکہ حاجی عبدالوہاب صاحب اور حاجی عبدالوہاب صاحب کے چاہنے والے وہ ان کے مضاربہ کے کاروبار کے خلاف تھے، اور چاہتے تھے کہ اس کاروبار کو روک دیا جائے، کیونکہ اس سے تبلیغی جماعت کی بدنامی ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ سمجھ گئے تو انہوں نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا، اور کیا کیا کہ لاہور میں جتنے بھی مدارس ہیں ان سب کے پاس خطوط بھیجے، اپنے بندے بھیجے، اور کہا کہ بھائی ہمیں خطرہ ہے اور یہودی ایجنٹ ہمارے رائے کے مرکز میں ہے، ہم نے ان کو بگانا ہے۔ تو ان علماء نے اپنے طالبان سٹائل کے طلباء بھیجے، جن کے ہاتھ میں ڈنڈی بھی تھے اور اسلحہ بھی تھا۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب کو تو بگانا نہیں چاہتے تھے، ان کو تو یہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کے چاہنے والوں کو مار مار کے رائے سے بے دخل کر دیا۔ جب بے دخل کر دیا تو اب اسی منصوبے میں تو یہ کامیاب ہو گئے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کو تو قید کر دیا۔ نظر تو آتے تھے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب تبلیغی جماعت کے امیر ہے، لیکن فیصلے کون کرتے تھے؟ یہی لوگ کرتے تھے۔ کون کون؟ مولانا احسان الحق اور مولانا فہیم جو ان کے شاگرد تھے، مولانا خورشید جو مولانا جمشید کے صاحبزادے ہیں، اس طرح بہت سارے علماء ہیں، وہی فیصلہ کرنے لگ گئے۔ تو آخر کار آخری سالوں میں تو حاجی عبدالوہاب صاحب جو صبح کے بیان روزانہ دیتے تھے، تو ان سے بھی انہوں نے محروم کر دیا زبردستی، اور پھر عوامی مجمع سے انہوں نے حاجی عبدالوہاب کو دور رکھا۔ جو بھی حاجی عبدالوہاب سے ملنا چاہتے تھے یہ ملنے نہیں دیتے تھے۔ اس پر میں بھی گواہ ہوں، میری بھی لڑائی ہوئی تھی 2009 میں KLIA جو کوالالمپور میں اجتماع تھا، جس میں حاجی عبدالوہاب صاحب آئے تھے، مولانا سعد صاحب آئے تھے، اور میں خدمت میں تھا۔ تو میں بھی گواہ ہوں کہ میرے کہنے پر بھی یہ مولوی حاجی عبدالوہاب صاحب سے کسی کو ملنے نہیں دیتے تھے۔ پھر میری لڑائی بھی ہوئی، تو میں بھی ہوئی۔ تو یہ ان کا جو منصوبہ، یعنی پہلے منصوبے میں تو یہ کامیاب ہو گئے، حاجی عبدالوہاب صاحب کو اور ان کے چاہنے والوں کو رائے سے بے دخل کر دیا۔ اب ان کی نظر کس پر تھی؟ پوری دنیا کی امارت پر تھی، کیونکہ دنیا کی جو امارت تھی وہ نظام الدین کے پاس تھی، کیونکہ جماعت کا کام تو وہیں سے شروع ہوا، اور یہاں پر یہ ان کو احساس برتری تھی کہ پوری دنیا میں تو ہماری جماعتیں جاتی ہیں، اور ہمارے اوپر سرپرستی یا ہمارے اوپر امارت انڈیا کی ہو، تو یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو جب اس سے یہ فارغ ہو گئے تو انہوں نے پھر مولانا سعد صاحب کو اپنا نشانہ بنا دیا، اور پھر ان کے سامنے مطالبات رکھنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ مولانا یوسف صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے حیات الصحابہ، اسے مولانا احسان الحق نے ترجمہ کیا ہے۔ تو وہ
ہر مرکز میں آخری عمل اسی کا ہوتا ہے کہ وہ مرکز میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور مولانا سعد صاحب نے فضائل اعمال کے مقابلے میں، چونکہ فضائل اعمال پر بڑے زیادہ اعتراضات آتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ مولانا یوسف صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی منتخب احادیث، تو اسی کتاب کو انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، اور یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی فضائل اعمال کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھائی جائے، تو یہاں سے ان کا اختلاف شروع ہوا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کو مزید معلومات سے آگاہ کر سکوں گا۔ اگر یہ باتیں آپ کو پسند ہوں تو دوسروں تک پہنچا دیجیے گا۔